السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاخر کا مہینہ رواں دواں ہے اور اس مہینے میں مسلمانان عالم اہل سنت و جماعت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی خاطر فاتحہ اور لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں، جو کہ ایک اچھا کام ہے، کار ثواب ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، مگر صرف فاتحہ اور لنگر غوثیہ پہ منحصر ہو جانا یہ مجھے مناسب نہیں لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ کام بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ ایسے بھی کام کیے جائیں جن میں لوگوں کا بھلا ہو، سماجی اعتبار سے بھی، انفرادی اعتبار سے بھی لوگوں کا اس میں بھلا ہو۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو جب یہ مہینہ شروع ہو تو جو باثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، رئیس لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کچھ رقم اکٹھا کریں۔ 10 لوگوں کی ٹیم ہو، 20 لوگوں کی ٹیم ہو، 50 لوگ ہوں، سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے ایک جگہ رقم اکٹھا کریں۔ اس طرح سے ایک خطیر رقم ہو جائے گی۔ پھر جو ہے اپنے گاؤں اور علاقے کے غربا کی لسٹ بنائیں، جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، بڑی مشکل سے ان کے گھر کا خرچ چلتا ہے، اس کی لسٹ بنائیں۔ پھر اس پیسے سے ایک ایک مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے کا راشن جس طرح بھی ہو سکے ان غریب اور فقیروں کے گھر پر پہنچائیں، اور نیت یہ ہو کہ یہ سرکار غوث اعظم کے نذر کے طور پر ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان غریبوں کا بھلا ہو جائے گا اور 2، 3، 4 مہینے تک وہ نو ٹینشن ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے مگر غریبی کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے پیسے کی کمی ہے، مجبور ہے اور وہ اچھے ہاسپٹل میں اپنا علاج نہیں کروا پا رہا ہے اور بستر پر لیٹا ہے، موت کا انتظار کر رہا ہے، تو ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ پیسے اکٹھا کریں اور ان پیسوں کے ذریعے اس غریب بیمار شخص کو ایک اچھے ہاسپٹل میں داخل کریں اور اچھے ڈاکٹر کی نگرانی میں اس کا علاج کروائیں اور یہ پیسے خرچ کریں۔ تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہوگا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا۔ اسی طریقے سے بہت سے بچے سڑکوں پر ہمیں ملتے ہیں، ہوٹلوں پر ملتے ہیں، جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابو کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں پڑھا سکیں، ہمیں تعلیم دلوا سکیں۔ اس طرح کی وہ اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں۔ تو جو باثروت لوگ ہیں، جو سرکار غوث اعظم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو نعرہ بلند کر کے یہ کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے علاقے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ورلڈ لیول پہ کام کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ملکی لیول پر کام کریں، بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ آپ ویلیج لیول پہ کام کریں۔ صرف اپنے اپنے گاؤں کو دیکھیں، ابھی باہر بھی مت جائیں، شروعات صرف اپنے گاؤں سے کریں۔ اپنے گاؤں میں دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بچے غریبی، فقیری کی وجہ سے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں اور وہ کھیت میں مزدوری کر رہے ہیں یا ہوٹلوں پر کام کر رہے ہیں یا باہر کا رخ کر رہے ہیں اور تعلیم سے بالکل خالی ہیں۔ تو الحمدللہ ہر گاؤں میں باثروت لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، رئیس ہوتے ہیں، تو ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فنڈ ریز کریں، فنڈ اکٹھا کریں اور اس پیسے کو اس غریب بچے کی فیس پر، کتاب اور کاپی پر خرچ کریں اور اسے ایک اچھی تعلیم گاہ میں داخلہ دلوا کر اسے تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں۔ یہ بھی طریقہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا۔ صرف فاتحہ کرانا، صرف لنگر غوثیہ کرنا، اسی پہ منحصر ہو جانا یہ کار ثواب تو ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر یہ
اسی پر منحصر ہو جانا مجھے مناسب نہیں لگتا ہے۔ یعنی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وقت کے کندھے سے کندھا ملا کے چلنا ہوگا اور کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے جس سے ان بزرگوں کی روح ہم سے زیادہ خوش ہو جائے اور ہمارے سماج کا، مسلم سوسائٹی کا بھی بھلا ہو جائے۔ خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فیاض تھے، بہت بڑے سخی تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ جو بھی پیسہ آتا تھا، اگر غریب آ گیا، دستے سوال دراز کیا، آپ نے اس کی مدد کر دی۔ میرے سامنے کتاب ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 601، باب النظر میں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بحوالہ بہجت الاسرار ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، میں اسے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، حدثنا الشریف ابو عبداللہ محمد بن الخضر الحسینی قال اخبرنا ابی قال كنت مع سیدی الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ ورعا فقیرا مکسور القلب فقال له ما شأنك قال مررت اليوم بالشطء وسألت ملاحا أن يحملني إلى الجانب الآخر فأبى وانكسر قلبي لفقري فلم يتم كلام الفقير حتى دخل رجل معه سرة فيها 30 دينارا نظرا للشيخ فقال الشيخ لذلك الفقير خذ هذه السرة واذهب بها إلى الملاح واعطيها له وقل له لا ترد فقيرا ابدا وخلع الشيخ قميصه واعطاه للفقير فاشتري منه ب20 دینارا۔ اس عبارت کا خلاصہ اور آسان سا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک فقیر پر پڑی جو بہت ہی مایوس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کی مایوسی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آج میں دریا کے کنارے گیا اور ملاح سے کہا کہ مجھے دریا کے اس پار لے چلو، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے دریا کے اس پار نہیں لے گیا اور میری مدد نہیں کی۔ تو آج مجھے اپنے غریب ہونے پر، فقیر ہونے پر بڑا دکھ ہوا۔ اگر میں بھی مالدار ہوتا تو میں دریا کے اس پار چلا جاتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، تبھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جو 30 دینار کی ایک تھیلی لے کر کے آیا۔ سونے کے سکے تھے 30 اس میں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سونے کے سکے 30 اس فقیر کو عطا فرمایا اور کہا کہ جاؤ اس ملاح کو دے دو اور اس سے کہنا کہ آج کے بعد سے اگر کوئی غریب تم سے یہ کہے، کوئی مسافر تم سے یہ کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں مگر مجھے دریا کے اس پار جانا ہے، تو تم اسے منع مت کرنا۔ اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیص اس غریب انسان کو دی، جو بعد میں وہ قمیص تقریباً 20 دینار میں فروخت ہوئی اور اس غریب انسان کو 20 سونے کے سکے ملے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فیاضی ہے اور غریب نوازی ہے کہ جیسے ہی کوئی آپ کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا سناتا ہے تو آپ اس کے دکھ کو، درد کو دور کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں، لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں، ان سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ آپ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کچھ ایسے کام بھی کریں جس میں پورے سماج کا بھلا ہو۔ صرف بوٹیاں کھانا، مرغے کھانا اسی میں نہ پڑے رہیں، بلکہ کچھ ایسے کام کریں جس میں آنے والی نسلوں کا بھلا ہو اور وہ نسلیں جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں اچھے سے یاد کریں اور ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں، ہمارے کارناموں پر خوش ہو کر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔